میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ انسان کو مال و دولت کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ بعض اوقات ایسے غلط فیصلے کرواتی ہے کہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے بعد میں ٹھیک کر لوں گا، ابھی پیسے کما لوں بعد میں ٹھیک کر لوں گا، بس یہ کام ہو جائے پھر ٹھیک کر لوں گا، اور یہ ڈیلینگ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ درست فیصلے کرنے کے مواقع ملتے ہیں، مگر پیسے کی جو ہوس ہے وہ اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ٹائم از لمیٹڈ، اسی وقت میں ارننگ کر لوں۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں بزنس کا سیزن لگا ہوا ہو، اور ہمیں کوئی کہے کہ جناب 2 مہینے کمانے کے لیے جتنا کمانا ہے کما لو، پھر یہ سیزن چلا جائے گا، تو ہم اس 2 مہینے میں بہت کوشش کرتے ہیں کہ سیزن کو گین کر لیں، جتنا چاہے وقت دے دیں، اس میں فیملی کو بھی ٹائم کم دیں گے، نیند بھی کم کریں گے کہ یار 2 مہینے بعد آرام کر لوں گا، یہ 2 مہینے میں بزنس اچھا کر لوں، ارننگ زیادہ ہو جائے پھر آرام ہے۔ تو بالکل یہ لائف ایسی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کس کا کام اچھا ہے، ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ یہ 50 60 70 ایئرز وی ڈونٹ نو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، اگر 70 ایئرز بھی ہیں تو لمٹ ہے نا، اس 70 ایئرز کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور پھر اس کی جو ارننگ ہوگی اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا ثمرہ ملے گا۔ تو حرص ہونی ضرور چاہیے، لالچ ہونی ضرور چاہیے، مگر لالچ اس دنیا میں رہ کر آخرت میں کچھ کما کر جانے کی لالچ ہونی چاہیے، نیکیوں کرنے کی لالچ ہونی چاہیے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ آج ہمیں مال کمانے کی لالچ ہے، آج دنیا بنانے کی لالچ ہے، آج ایسا فیل ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے بس 5 سال میں یہ کر لوں، 10 سال میں یہ کر لوں، بس جلدی کچھ کر لوں۔ واقعی جلدی کچھ کیجئے، مگر موت کی تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری بھی کیجئے، فقط دنیا تیار کرنے کی فکر نہ کیجئے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئیوں کی اچھی بنا دی، لیکن یہاں ہمیں اور آپ یہ سوچیں، دنیا کا گھر اچھا ہو، ہوادار ہو، کشادہ ہو، اس کی ہم سب کو فکر ہے۔ 2 بیڈ روم ہال ہے تو 3 بیڈ روم ہال ہو جائے، کوئی ولا ہو جائے، کوئی اچھا ہو جائے، مگر قبر کیسی ہوگی اس کی کس کو فکر ہے؟ اور یہ دنیا میں رہ کے ہی فکر کرنی ہے، مرنے کے بعد چانس نہیں ملنا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا دار العمل ہے، آج ایکشن کا دن ہے، ٹمورو جو ہے وہ کل کا دن ایکشن کا نہیں ہوگا، وہ حساب کتاب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا۔ تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنا ہے۔ اب آئیے، ہمارے اسلاف کو بھی لالچ تھی، ہمارے صحابہ کو بھی، چونکہ ٹاپک میرا حرص ہے، وہ بھی حریص تھے، اور ان کی حرص کیسی تھی، وہ اس لائف میں رہ کر کس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نیکیاں کمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ بیٹھے، اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، فرماتے ہیں آج کون ہے تم میں سے جس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطعی جنتی، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، میرے آقا کے چہیتے صحابی ہیں۔ ہم اور آپ تو تھوڑی نیکیاں کر لیں تو سیٹسفیکیشن، ارے میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ پوری نکالتا ہوں، اب اندر سے صدا آنے لگتی تو بڑا نیک ہو گیا ہے، تیرا بہت ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے۔ انسان جب تھوڑی سی نیکیاں کر لے تو اب گناہوں پہ اندر سے سیٹسفیکیشن کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کاروبار میں اونچ نیچ چلتی ہے، تو زکوٰۃ بھی تو پوری دے دیتا ہے، تو حج بھی تو ہر سال کر لیتا ہے، تو نے پچھلے سال غریب کی بھی مدد کی تھی۔ میں اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن میرے آقا پوچھتے ہیں کون ہے جس نے آج تم میں سے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تشریف رکھیں، بٹھایا، پھر فرمایا دوسرا سوال، دوسرا کوسچن، تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، آقا آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ارشاد فرمایا اچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، کہتے آقا آج میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ یہ کیا تھا؟ پھر آقا علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، کہتے آج کے دن آقا میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. اتنا بڑا اسٹیٹس, ایک ہی دن میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں, مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, جنازہ میں بھی شرکت ہو رہی ہے, مریض کی بھی عادت ہو رہی ہے. کیا تھا؟ ٹائم از شارٹ, گین کرنا تھا ان کو. یہ روزانہ کو یوز کرتے تھے, ڈیلی بیسس پر پلان بنتا تھا. آج میرے اور آپ کے بھی پلان بنتے ہیں, واٹ ٹو ڈو. ہمارے کمپیوٹر میں, ہمارے لیپ ٹاپ میں, ہمارے سیکرٹری کے پاس ہمارے کل کے کام لکھے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دن نکلا, میں نے بزنس میں کیا کیا, میں نے اپنی دنیا کے کون کون سے پینڈنگ نپٹائے. ہماری یہ پلاننگز بنتی ہیں. مگر کبھی یہ سوچا کہ یہ دن جو گزرا یہ میں قبر کے بھی قریب گیا, اس میں میری نیکیاں کتنی بڑی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے, یہ دنیا کا دستور ہے, ینگسٹر بیٹھے ہیں اور بلکہ ہم میں سے سب نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے, جیسے جیسے ایگزامینیشن قریب آتے ہیں اسٹوڈنٹ کی فکر ویسے ویسے بڑھتی جاتی ہے. ڈے بیفور ایگزامینیشن نیند نہیں آتی, لیکن ہم روز قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں, یہ تو کنفرم ہے. قبر میں امتحان ہونا ہے, یہ بھی کنفرم ہے. آج دنیا کے امتحان میں کیا رزلٹ ہوگا؟ فیل ہونے کے بعد مجھے ایک سوال ہے آپ سب سے. امتحان کی بڑی فکر ہوتی ہے. میں کئی جگہوں پر جاتا ہوں, اسٹوڈنٹ پرچی دیتے ہیں, کان میں بھی کہتے ہیں حضور دعا کر دیں امتحان میں پاس ہو جائیں. اس امتحان میں فیلئر کا نقصان کیا ہے؟ ایک اور کلاس, دوبارہ سال پڑھنا پڑے گا, یہی ہوگا نا. اور کیا نقصان ہو جائے گا؟ کبھی سوچا کہ اس میں سپلیمنٹری کا چانس بھی ملتا ہے, ری ایگزام کا بھی چانس ملتا ہے, پیپر دوبارہ چیک کر لو اس کا بھی چانس ملتا ہے, رزلٹ بھی 3-4 مہینے بعد آتا ہے. قبر کا امتحان کیسا ہے؟ ایک ہی چانس, کوسچن پیپر آؤٹ ہے, نو ری ایگزام, نو سپلیمنٹری کوسچن, اور ادھر جواب دیے, ادھر رزلٹ اناؤنس, دوبارہ چانس بھی نہیں. اور رزلٹ کیا ہے؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا نہیں, 1 سال دوبارہ کلاس میں رہنا نہیں ہے. جس نے صحیح قبر کے جواب دیے مجدہ ملنا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور جو قبر کے اس ایگزام میں فیل ہو گیا, اس کے بعد اس کے پاس کوئی چانس نہیں دوسرا, ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں قبر میں جلتا رہے گا. ہم میں سے کس کو فکر ہوئی؟ ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک بیٹا رات کو اٹھ گیا اور رونے لگا. اس کے والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے سبق یاد نہیں ہے اور صبح میں اسکول میں سبق نہیں سنا سکوں گا, مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے. جب اس کے والد نے یہ سنا تو وہ بھی رونے لگا. خوف خدا والا تھا. کہتا بیٹا تمہیں سبق ایک دن کا یاد نہیں اور تم اپنے استاد کے سامنے پیش ہونے سے گھبرا رہے ہو. میں نے پوری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے, مجھے بھی تو رب کے سامنے پیش ہونا ہے. تمہارے استاد کو تو سمجھایا جا سکتا ہے, تمہارے استاد کو تو ڈاج دیا جا سکتا ہے, وہاں تو فرشتے ہوں گے, اپنی کوئی بات کو میں چھپا نہیں سکوں گا, یہ انکار نہیں کر سکوں گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. اس دن میرا کیا بنے گا؟ میں نے اور آپ نے سب کو ایک امتحان دینا ہے. خدا را یہ لائف کو غنیمت جانیے. آپ کاروبار کیجئے, آپ بزنس کیجئے, مگر آخرت کو نہ بھولیے. یعنی اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ آپ کے پاس چند سال ہیں, پریورٹی کے کام پہلے کر لیجئے, تو پریورٹی تو یہی ہے نا کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. دنیا بہتر بناتے بناتے آخرت برباد ہو گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ دوسرا واقعہ سنیے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت کی قدر اور حرص دیکھی نیکیوں کی. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. آپ بھی کیسے صحابی؟ عشرہ مبشرہ ہیں, قطعی جنتی ہیں. میرے آقا فرماتے جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ ہے, سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں ہے. فرماتے جب آپ پر حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے, بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے, صحابہ اکرام علیہم الرضوان اٹھانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ہوش نہیں آ رہا. کسی صحابی نے کہا کہ ان کو نماز کے نام پر اٹھاؤ, یہ نماز کے نام پر اٹھ جائیں گے. اعلان کیا صحابی نے امیر المومنین نماز. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. پھر آپ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا فرمائی. آج سر میں درد ہو تو روزہ ختم, طبیعت بہتر نہیں تو نماز نہیں پڑھنی, ارے بعد میں رات کو مل کے ساری پڑھ لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کا اعلان مجدہ سن لیا تھا, مجھے اور آپ کو نہیں پتا. مگر یہ وہ ہیں جو زخمی حالت میں بھی نماز پڑھیں اور ہم امن کی حالت میں سکون میں بھی رب کو سجدہ نہ کریں. اللہ نے سب کچھ دیا مگر میں مالک کا شکر ادا نہ کروں, اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ کروں.
اس سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ آخری وقت تھوڑا رہ گیا، اور نیکیاں کما لوں، اور قرآن پڑھ لوں، اور کچھ لے جاؤں. یہی ہماری سوچ ہے کہ کچھ اور لے جاؤں، لیکن ہماری سوچ دنیا کی ہے. اور اللہ والوں کی سوچ یہ تھی کہ جو یہاں سے سمیٹنا ہے سمیٹ لوں. کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، ایک لفظ اور اتنی نیکیاں، اور میرے پاس ذکر کا وقت نہیں. چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اناؤنس کر دیا جائے جو ایک بار سبحان اللہ کا 1 درہم ملے گا، اب کتنی بار کہیں گے؟ شاید سارے کام چھوڑ کر یہی کرتے رہیں گے. تو یہ ہماری دنیا کی سوچ جو نا، یہی ہمیں ٹرن کرنی ہے کہ ہم اس لائف میں جتنی نیکیاں کما سکتے، تھوڑی لائف ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچھے کاموں کی طرف توجہ رہے. لمحات تھوڑے ہیں، عبادت میں گزر جائیں، میں کچھ لے کر چلا جاؤں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور یہی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں سوچ فراہم کرتی ہے. بیزی لائف ہے ہماری، ہم نے اپنی لائف کے کچھ ایمز اینڈ آبجیکٹس بنا لیے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے جانا ہے. یہ دنیا ہمارا مسکن نہیں ہے. اٹ از ناٹ اوور لاسٹ ڈیسٹینیشن. ہم یہاں پر مسافر ہیں، اصل ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے. ابھی اللہ نے زندگی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے. رب کی عبادت کر لیجئے. گناہوں کی حرص نہیں، حرص ضرور ہونی چاہیے، لالچ ضرور ہونی چاہیے، مگر وہ لالچ نیکیوں کی لالچ ہونی چاہیے، وہ اچھے اعمال کی لالچ ہونی چاہیے. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.